آپ ہی کے مفتی حضرات جو ہیں وہ آپ پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ زانی ہیں. وہی بدماش کے ساتھ بیٹھا اس سے علاج کرنا. جب انسان اس کے دیکھیں پانچ سے کہاں پہنچ رہے ہیں. کبھی مولوی بن جاتا ہے, کبھی مولانا بن جاتا ہے, کبھی مجاہد بن جاتا ہے. پورے ملک میں جہاں ملے اس کو کوڑے لگا جائے. کتنے کوڑے پڑ چکے ہیں اور کتنے نشانات آپ کے جسم پہ موجود ہیں؟ میرے بچے, ابھی میں اترتا ہوں, آگے دو کتے بھونکتے ہیں, آپ کو بھی مجھے, تو آپ کہو گے کہ آپ کی اور میری تذلیل ہوئی ہے. فتویٰ تو بیچارے نے آج تک نہ دیا ہے اور نہ اس کے نام کے ساتھ مفتی ہے. سب سے بڑی وجہ وہ دبئی والی ویڈیو تھی نہیں جس میں آپ رقص کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے نا, میرے سامنے تو کوئی ایسی نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ وہی جناب کا زنن حریم شاہ والا کردار. مولوی تھپڑ نہیں کہتے اس کو. اب میں آپ کو کہوں, ہر کام کو ملائے جلائے نہ کرو. سلام پاکستان, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت وہ شخصیت موجود ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں. مفتی عبدالقوی صاحب زینت و آرائش کر رہے ہیں اور باقاعدہ تیاری ہو رہی ہے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. بہت سارے سوالات ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوتی دکھائی دے رہی ہے, ساری گفتگو کرتے ہیں. وہی بدماش کے ساتھ بیٹھا اس سے علاج کرنا. جب انسان اس کے دیکھیں پانچ سے کہاں پہنچ رہے ہیں. آپ ہی کے مفتی حضرات جو ہیں وہ آپ پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ زانی ہیں, آپ شراب پیتے ہیں, آپ کو کوڑے مارے جائیں. سر یہ سرزنش کیوں, اس کی اتنی سنگین وجہ کیا رہی؟ میرے بیٹے, میرے ساتھ دو زانو ہو کے جو 5 مفتیان کرام مجھ سے ایک وراثت کا مسئلہ, ایک خلو کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, اور میں الحمدللہ بڑے احترام اور ادب کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوں. ایک ایسا مولوی جس کو بیچارے وفاق والے بھی نہیں مانتے, اس کے مسلک والے بھی نہیں مانتے, کبھی مولوی بن جاتا ہے, کبھی مولانا بن جاتا ہے, کبھی مجاہد بن جاتا ہے, کبھی کہتا ہے جی میں فدائی جو ہیں ان کو تیار کر رہا ہوں. پورے ملک میں جہاں ملے اس کو کوڑے لگا جائے. فتویٰ تو بیچارے نے آج تک نہ دیا ہے اور نہ اس کے نام کے ساتھ مفتی ہے. 5 مفتیان کرام انہی کے دارالافتاء کے جن کی تنخواہ مولوی عبدالعزیز دیتا ہے, وہ تو میرے ساتھ ادب میں بیٹھے ہیں. کردار کشی کرنا, کیا یہ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ دبئی والی ویڈیو تھی نہیں جس میں آپ رقص کر رہے ہیں اور خواتین آپ کو انگور کھلا رہی ہیں؟ میرے بیٹے نا, میرے سامنے تو کوئی ایسی نہیں ہے. یہ ہے کہ کوئی رقص کیا جا رہا ہو. بہرحال یہ پرانی باتیں ہیں, اس کو اللہ کے سپورٹ کرے, میرے ذہن میں نہیں ہے بہرحال. اور دوسرے نمبر کے اوپر بات یہ ہے کہ جو آدمی باہر سے 2 اپنے موبائل فون 2 لوگوں کو دیکھ کے, اور جس وقت میں اٹھا آرام سے سکون سے پھر جوتی لینے کے لیے آیا, میں دیکھ رہا تھا کہ وہی جناب کا زنن حریم شاہ والا کردار, وہ بھی جناب پیچھے سے ویڈیو بنا رہی تھی. جب ایک بچی نے آ کے مجھے یوں کیا, مولوی تھپڑ نہیں کہتے اس کو. اب میں آپ کو کہوں, یہ تھپڑ ہے. اچھا, اس طرح کیا تھا حریم شاہ, تو یہ کیوں کرتی ہیں خواتین؟ نے نہیں کیا یار, انسان بنا کرو. وہ بچی عائشہ تھی. اچھا, عائشہ تھی نام. اس نے یوں کیا, اور اس کے بعد پیچھے جناب مولوی عبدالعزیز کی طرح جو ویڈیو بنا رہی تھی وہ حریم شاہ تھی. ہر کام کو ملائے جلائے نہ کرو. حریم شاہ ویڈیو بنانے والی, عبدالعزیز مولوی ویڈیو بنانے والا, 5 مفتیان کرام مجھ سے فتویٰ سیکھ رہے ہیں. اور وہ جو بچی آئی جس نے جناب آ کے یوں ہاتھ رکھا, یہ اس کا نام بچی کا عائشہ تھا. اس ہاتھ رکھنے پر اسی دن 24 گھنٹے کے اندر اس کے خامد عبداللہ نے اسے طلاق دی. آج لاہور میں بیٹھی ہے, صبح کی روٹی ہے تو شام کی نہیں ہے, شام کی ہے تو صبح کی نہیں ہے. مفتی صاحب, ایک اور آپ پہ الزام لگایا گیا, چونکہ آپ نے خواتین کے حوالے سے تو بات کلیئر کی ہے, شرابی ہونے کا ایک الزام جو ہے. مفتی صاحب, چونکہ آپ کا ایک فتویٰ بھی جو ہے وہ چلتا رہا جس میں آپ نے اس کی ڈیفینیشن بھی کی کہ نشہ اور حرام چیز جو ہے وہ کہاں تک ہو سکتی ہے. پھر اس میں نسوار کا تذکرہ, اس میں شراب کا تذکرہ, الکوہل کا تذکرہ آپ نے کیا, تو ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا ہے. میرے بیٹے, یہ فتویٰ نہ آپ کے لیے ہے نہ مولوی عبدالعزیز کے لیے ہے. 55 کروڑ میرا مسلمان, ماسکو اور رشیا سے لے کے افغانستان تک 14 یہ اسلامی ممالک ہیں, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان. وہ مسلک کے حوالے سے بھی میری طرح اہل سنت ہے, فقہ کے حوالے سے بھی میری طرح حنفی ہے. انہوں نے کہا جی یہ ووڈکا ہے, ہم اس کے ماحول کے مطابق پیتے ہیں جس طرح آپ ملتان والے لوگ گرمی میں لسی پیتے ہیں. انہی کے لیے میں جناب فیکٹری میں گیا, انہی کے لیے جا کے الکوہل پہ پوری تحقیق کی.
پھر الکوہل کے بعد جو میں نے فتویٰ دیا انہی خوش نصیبوں کے لیے دیا کہ آپ اتنی مقدار تک اگر الکوہل کو صحت کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اپنے پہاڑی جو ان کا تسلسل ہے اس کی وجہ سے پیتے ہیں تو خمار عقل تک یہ آپ کے لیے ایسے حلال ہے جیسے مفتی اعظم پاکستان کا تمباکو والا پان حلال ہے۔ مفتی صاحب دن میں 6 دفعہ 7 دفعہ تمباکو والا پان کھاتے ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، عید بھی پڑھاتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، لیکن میرے جیسا شریف آدمی 2.5 منٹ سے زیادہ یا 2 منٹ سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ نسوار ہے، ہمارے پٹھان حضرات دیکھتا ہوں میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن میں نسوار تو میرے خیال میں آدھا منٹ بھی نہیں بچا سکتا۔ معنی یہ ہے کہ جو بھی نشہ آور چیز ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس کے لیے خمار عقل کرے اس کے لیے حرام ہے۔ اب میرے لیے نسوار حرام ہے، اس لحاظ سے میرے لیے پان تمباکو والا پان حرام ہے کیونکہ میرے اوپر خمار عقل ہے۔ مفتی اعظم پہ نہیں ہوتا، اردو بولنے والے پہ نہیں ہوتا، پٹھانوں پہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان 55 کروڑ مسلمانوں کو کہا کہ جو چیز آپ ووڈکا کے نام پہ پی رہے ہو اس کی میں نے پوری ریسرچ کی ہے، پوری تحقیق کی ہے، یہ خمر نہیں ہے، یہ الکوہل ہے، یہ مشروب مغرب ہے، یہ کیا ہے، کیمیکل سے بنا ہوا ایک نشہ آور مشروب ہے، آپ خمار عقل تک پی سکتے ہو۔ آپ نے خود پیا اور پی کے ٹیسٹ کیا کہ کیا یہ مخصوص وقت ہے جب تک مجھے خمار نہیں ہوا، اس کے بعد فتویٰ دیا، اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بیٹے جب میں اپنے علاقے سے کبھی خود پی ہے؟ بالکل نہیں، میں جب اپنے علاقے کی لسی پیتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فریش جوس اور دارالفتاح کے اندر بھی اللہ ان مفتیان کرام کو خوش رکھ کے وہ کیلے کا ملک شیک میرے لیے لے کے آئے۔ کیا بات! سلاجید بھی آپ کھاتے رہے ہیں اور اس طرح کی کئی وہ خوراکیں جس سے طاقت بحال رہتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، آپ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں۔ آخری سوال ہے کوڑوں کے حوالے سے، آپ کی اتنی تذلیل کی گئی کہ کہا یہ جا رہا تھا پاکستان میں جہاں دکھے وہاں کوڑے مارے جائیں، کتنے کوڑے پڑ چکے ہیں اور کتنے نشانات آپ کے جسم پہ موجود ہیں؟ میرے بچے ابھی میں اترتا ہوں، آگے 2 کتے بھونکتے ہیں، آپ کو بھی مجھے، تو آپ کہو گے کہ آپ کی اور میری تذلیل ہوئی ہے۔ اس کے آج 1 ہفتہ گزر گیا ہے نا، بالکل بات کر رہا ہے نا، اس کا اپنا ضمیر۔ اب مجھے بہت سارے لوگوں کے فون اب ڈھیلا ہو گیا ہے، مفتی عبدالقوی صاحب ایک علمی خاندان سے ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب کے والد بہت بڑے عالم تھے، مفتی عبدالقوی صاحب بھی اچھے عالم ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب کے اندر یہ تھوڑا سا جو معاملہ ہے پیسہ ان کے پاس زیادہ ہو گیا، اب بیچارہ چلتے چلاتے یہاں تک آ گیا ہے۔ اس کو تذلیل نہیں کہتے میرے بیٹے، الفاظ کا انتخاب صحیح کیا کرو۔ کتے کے بھونکنے سے کسی انسان کی تذلیل نہیں ہوتی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جاہل جو کچھ بکے، قَالُوا سَلَامًا، جو اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، حاضر کہے، تذلیل اس کی ہے جس نے تذلیل کی۔ جو کسی کو کافر کہتا ہے وہ خود بد نصیب کافر ہوتا ہے۔ من ازلم، اس سے زیادہ بدبخت اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر سے کسی کو روکے؟ میں تو نماز جو جمعہ پڑھنے گیا تھا اور وہ دارالفتاح بھی مسجد کا حصہ ہے، میں تو اللہ کا مہمان تھا، اب اللہ ہی اس سے انتقام لے گئے کہ اس نے اللہ کے گھر کے اللہ کے مہمان کو اس طرح انداز اختیار کیا ہے۔ مفتی صاحب آخری سوال، آپ چمکتے لباس پہنتے ہیں، گھڑی پہنتے ہیں تو مہنگی پہنتے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں تو مہنگا لگاتے ہیں، مفتی صاحب پیسوں کے حوالے سے بھی آپ پہ الزام ہے کہ آپ کے پاس پتہ نہیں کتنی دولت ہے، یہ کہاں سے سب کچھ آ رہا ہے؟ ہر چیز آپ برانڈڈ پہن رہے ہیں۔ میرے بچے یہ سوٹ بھی مجھے کسی نے بطور ہدیہ دیا، اینک بھی کسی نے بطور ہدیہ کے دی، ٹیلی فون بھی مجھے بطور ہدیہ کے ملیا۔ 2004 کے بعد سے لے کے اب تک 21 سالوں میں قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب نے اپنے پیسوں سے کوئی چیز نہیں خریدی۔ یہ اینک مفتی صاحب یہ جو آپ کے پاس ورد ہے یہ مجھے بھی بتائیں اور وہ ناظرین کو بھی بتائیں جو سننا چاہتے ہیں، آپ وہ ورد بتائیں تاکہ ہمیں بھی یہ ہدیے آنے شروع ہو جائیں اور اس کے بعد ہم بھی جو ہے اس طرح کی عیاشی والی لگژری زندگی گزار سکیں۔ چلیں میں لفظ جو ہے وہ اپنا ٹھیک کر۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ سیدنا علی حل فرما کے گئے، حضرت نے فرمایا کہ چہرے پر مسکراہٹ رکھو، سبحان اللہ، دماغ کو مثبت رکھو، سبحان اللہ، زبان کے اندر مٹھاس ہو، دوسرے پر اعتماد بھی کرو، دوسرے کو احترام بھی دو، تو آپ بھی مفتی عبدالقوی بن جائیں گے۔ کیا بات۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں